رات کا آخری پہر تھا۔ آنیہ جاگ چکی تھی مگر اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس دروازے کی دوسری جانب کھڑا ہے جو دونوں کمروں کو آپس میں ملاتا ہے۔ پھر دروازہ آہستہ سے کھلا۔ وہ بے آواز چلتا ہوا اس کے کمرے میں آ گیا۔ آج اسے صبح سویرے نکلنا تھا۔ یہ بات اس نے آنیہ کو کل شام ہی بتا دی تھی۔ آنیہ نے اس کے کپڑے استری کر دیے تھے اور ضرورت کی دیگر اشیاء بھی اس کے کمرے میں میز پر رکھ دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ آنیہ کو جگائے بغیر نکل جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت دبے پاؤں اس کے بیڈ کی طرف آ رہا تھا۔ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ آنیہ وہ مہک محسوس کرتی رہی جو اس کے بدن اور اس کے لباس میں سے اٹھ رہی تھی۔ پھر وہ جھکا۔ اس نے بہت ہولے سے بالوں کی ایک لٹ آنیہ کی پیشانی سے ہٹائی، بڑی نرمی سی اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھے اور تب آواز پیدا کیے بغیر نکل گیا۔ آنیہ کے ہونٹوں پر بے ساختہ ایک دھیمی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے آنکھیں وا کر کے وال کلاک کی طرف دیکھا اور ذرا سا چونکی۔ شام کو اس نے کہا تھا کہ 4:30 بجے کے قریب نکلے گا مگر ابھی تو 3 بج رہے تھے۔ وہ اتنی جلدی کیوں نکل گیا؟ اس کے حوالے سے وہ ہر وقت اندیشے میں مبتلا رہتی تھی۔ اس کا جلدی نکلنا بھی اسے کھٹکا گیا۔ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کھڑکیوں سے باہر دسمبر کی یخ بستہ رات کا سناٹا تھا۔ بالائی منزل پر خاموشی تھی۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں سکیڑ کر وال کلاک کو دیکھا اور اپنے بال سمیٹتی ہوئی بستر سے اٹھ گئی۔ چپل گھسیٹ کر وہ جلدی سے دیوار گیر الماری کی طرف بڑھی۔ الماری کے ایک بڑے خانے میں کمبل اور لحاف وغیرہ رکھے تھے۔ اس نے سب سے نیچے موجود ایک لحاف کو دیکھا اور اسے کھینچ کر باہر نکال لیا۔ اس کا دل جیسے چند لمحوں کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ ویلویٹ کا براؤن لحاف ایک جانب سے کٹا ہوا تھا، روئی باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ پستول غائب تھا جو آنیہ نے یہاں چھپایا تھا۔ اوہ مائی گاڈ! اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ پھر اس نے شال اوڑھی، دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر نکل کر سڑک پر آ گئی۔ وہ ابھی اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر رہا تھا۔ چیل کی طرح اس پر جھپٹی اور اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہاں جا رہے ہو؟ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا ہو گیا ہے آنیہ؟ تمہیں بتایا تو تھا۔ آنیہ نے جلدی سے ہاتھ چلایا اور اس کی سیاہ جیکٹ کے نیچے کالر پسٹل کی سختی کو محسوس کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے موٹر بائک کی چابی نکالنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ اس کے ہاتھ کو سختی سے پیچھے دھکیل کر بولا، کیا کر رہی ہو آنیہ؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آنیہ نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور بولی، تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے، اب رک جاؤ گے لیکن تم نہیں رک رہے ہو، تم پھر اسی کی طرف جا رہے ہو۔ میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گی، ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بائک کا ہینڈل پکڑ لیا۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، میں ایسا کچھ نہیں کر رہا، یہ پسٹل تو صرف احتیاطاً لے کر جا رہا ہوں۔ نہیں، میں سب جانتی ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہو گئی ہوں، پلیز پلیز مت کرو ایسا، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہیں پتہ ہے میں نہیں رہ سکوں گی تمہارے بغیر، تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی نہیں رہوں گی، مجھے اس طرح برباد مت کرو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے آنیہ کو پیچھے دھکیلا، میں وہیں جا رہا ہوں جہاں کا تمہیں بتایا تھا، اور اگر یکایک وہ چپ ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں کہیں قریبی سڑک سے سائرن کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ کسی پولیس موبائل کا سائرن تھا۔ آواز نزدیک آ رہی تھی۔ آنیہ، وہ سخت لہجے میں بولا، میرے پاس وقت نہیں ہے، خواہ مخواہ مجھے اور خود کو خطرے میں نہ ڈالو، اندر جاؤ۔ میں نے کہا نا، شام سے پہلے میں واپس آ جاؤں گا، وعدہ کر رہا ہوں تم سے۔ فار گاڈ سیک اندر جاؤ، فار گاڈ سیک۔ اس نے بے قراری کے عالم میں آنیہ کو دھکا دیا۔ تاریکی میں آنیہ کو کسی چیز سے ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑا کر پشت کے بل ایک دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کی چوڑیاں ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس دوران بھی وہ موٹر بائک اسٹارٹ کر چکا تھا۔ پولیس کار کا سائرن بتدریج بلند ہوتا جا رہا تھا۔ کار یا جیپ یقیناً اسی کی جانب آ رہی تھی۔ اس نے بائک کو گیئر میں ڈالا، بائک کا پچھلا پہیہ چرچرایا اور وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ پلیز رک جاؤ، پلیز، اس نے ایک بار پھر پکارا، مگر تب تک وہ یخ بستہ تاریکی کا سینہ چیرتا ہوا آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ سکتہ زدہ سا اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ گرم آنسو اس کے رخساروں پر پھیلنے لگی۔ سائرن کی آواز مزید نزدیک آ گئی تھی۔ اس نے خوفزدہ انداز میں عقب میں دیکھا اور پھر جلدی سے دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو گئی۔
दरवाजा अंदर से बंद करके वो लड़खड़ाती हुई सी इसी कमरे की नीम गर्म फिजा में पहुंची और बिस्तर पर औंधी गिरकर हिचकियों से रोने लगी। उसके सीने में तलातुम बरपा था, पूरा जिस्म डरस रहा था। सायरन की आवाज़ अब दूर होती चली जा रही थी। क्या वो जिंदा वापस आएगा? क्या वो इसे फिर देख सकेगी? ये सवाल बार बार एक दहकी हुई नीफ की तरह उसके दिमाग में पेवस्त हो रहा था। कई मिनट बाद वो सीधी हुई और उठकर बैठ गई। चेहरा बारिश में धुले सफ़ेद गुलाब की तरह नजर आता था। टूटने वाली चूड़ियों ने इसकी सुर्ख सफ़ेद कलाई में गहरी खलाशें डाल दी थीं। उसने रिसने वाला खून टिश्यू पेपर से साफ किया, तब एक बार फिर अपने बाल समेटे, कंधों पर शॉल को दुरुस्त किया और बेड के किराउन से टेक लगाकर बैठ गई। आंखों में आई हुई नमी के सबब कमरे की खिड़की का मंजर धुंधला दिखाई देता था। खिड़की से बाहर घर के सहन में सफेदे के पेड़ नीम तेरगी में खामोश खड़े थे। बालाई मंजिल के कमरे से मामू जी के खांसने की आवाज आ रही थी। खिड़की की चौखट पर एक स्टिकर चश्मा था, तकरीबन 10 इंच ज़रब 4 इंच का होगा। उस पर लिखा था, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। नीचे अंगूठे का निशान था, मगर लगता था कि स्टिकर पर यह निशान रोशनाई से नहीं किसी और चीज़ से लगाया गया है, शायद खून से। इस निशान की आनिया के नज़दीक बहुत अहमियत थी। ये निशान इस अंदोहनाक वाक़े की निशानी थी जो कुछ अरसा पहले पेश आ चुका था और हमेशा के लिए इसके दिलो दिमाग पर नक्श हो चुका था। आनिया की निगाहें इस खिड़की पर, इस स्टिकर पर जमी रहीं। वो ख्यालों ही ख्यालों में कहीं जैसे बहुत दूर पहुंच गई, माजी की भूल भुलैयों में गुम हो गई थी। चंद महीने पहले के मनाजिर उसके पर्दे तस्वुर पर नमूदार हुए और एक तरतीब के साथ आगे बढ़ने लगे। चंद माह पहले वो जालंधर में थी। जालंधर में ज़्यादा मुसलमान तो नहीं थे, फिर भी कई इलाकों में वो रिहाइश रखते थे। आनिया के वालिद बैरिस्टर खुर्शीद आलम भी वहाँ के रहायशी थे। वो इन लोगों में से थे जो ख्वाहिश रखने के बावजूद तकसीम के वक्त पाकिस्तान नहीं गए और अब भी इंडिया में आबाद हैं। बिहार कॉलोनी की एक केनाल कोठी में आनिया अपने वालिदैन और 2 छोटे भाइयों के साथ रहती थी। वो कंप्यूटर साइंस में बैचलर कर चुकी थी, जबकि भाइयों में से एक सेकेंड ईयर और दूसरा मैट्रिक में था। इस कोठी में एक बड़ा बेसमेंट भी था। इस बेसमेंट का एक हिस्सा कुतुब खाने के तौर पर इस्तेमाल होता था। इस कुतुब खाने में ज़्यादातर किताबें तो आनिया के वालिद खुर्शीद आलम साहब की थीं, ताहम चंद अलमारियों में उसके परदादा के ज़माने की कुछ किताबें और मखतूते भी थे। उसके परदादा हाशिम अली के बारे में कहा जाता था कि वो बड़े अच्छे फोटोग्राफर भी थे। ये उस ज़माने की बात है जब स्टिल कैमरा भी लोगों के लिए अनोखी और नई चीज़ थी। उसके परदादा हाशिम अली का ज़माना वही था जब हिंदुस्तान में तहरीक आज़ादी ज़ोरों पर थी। पूरे हिंदुस्तान में लगी हुई आग के शोले बतदरीज बुलंद हो रहे थे। अमृतसर में जब जलियांवाला बाग का तारीखी वाक़या हुआ, आनिया के परदादा हाशिम अली की उम्र तकरीबन 25 बरस होगी। बेशुमार दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह हाशिम अली ने अपनी आंखों में अंग्रेज़ों से आज़ादी का सपना सजा रखा था। शौकिया फोटोग्राफर होने के बावजूद उन्होंने सानहाए जलियांवाला और इस तरह के कई दीगर वाक़यात की तस्वीर कशी की थी। पुराने कोडक कैमरे से खींची गई वो ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें उन्होंने एक खुद साख्ता एल्बम में महफूज कर रखी थी। इस एल्बम की खुसूसियत ये थी कि अक्सर तस्वीरों के नीचे हाशिम अली ने अपने हाथ से तस्वीरों का पस मंज़र और उनकी अहमियत भी लिखी थी। आनिया को अपने जद्द अमजद की निशानियों और ख़ास तौर से इस एल्बम में बहुत दिलचस्पी थी। वो लाडली होने के साथ साथ एक सैलानी लड़की भी थी। बस जो बात दिमाग में समा गई वो समा गई। मामा के मना करने के बावजूद वो अक्सर तहखाने में घुस जाती और इन पुरानी अशिया में खोई रहती। कभी कभी उस पर पेंटिंग का भूत भी सवार हो जाता था। BCS का रिजल्ट अनाउंस हो चुका था और अब मास्टर्स में दाखिले तक वो फारिग ही थी। उस दिन भी वो नाश्ते के बाद अपने मोबाइल पर 1-2 सहेलियों से हेलो हाय करने के बाद बेसमेंट में घुस गई। ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों वाला एल्बम अभी तक मुताले की मेज़ पर ही रखा था। उसने हेडफोन लगाया और म्यूज़िक सुनने के साथ साथ एल्बम के वर्क पलटने लगी। इब्तिदाई हिस्से में एक तस्वीर हमेशा उसकी तवज्जो को जज़्ब कर लेती थी। आज भी ऐसा ही हुआ। वो इस ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को खुसूसी दिलचस्पी से देखती चली गई और फिर उसके नीचे लिखी हुई वो तहरीर पढ़ने लगी जो लगभग 100 साल पहले उसके परदादा हाशिम अली ने लिखी थी। साफ सुथरी लिखाई थी। एक ज़माना गुजरने के बावजूद रोशनाई के रंग में मामूली फ़र्क पड़ा था।
تصویر قدرے زرد ہو چکی تھی مگر اب بھی بالکل منفرد تھی، اب بھی منظر بالکل واضح تھا۔ آنیہ نے ایک طویل سانس لی، ہیڈ فون اتارا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر تصویر کو بغور دیکھنے لگی۔ یہ ٹھیک 100 سال پرانی تصویر جلیانوالہ باغ کی تھی۔ یہ اس قیامت کی منظر کشی تھی جو 1919 میں امرتسر کے اندر عوام کے ایک جمع غفیر پر ٹوٹی تھی۔ اپریل کا مہینہ تھا اور 13 تاریخ تھی۔ انگریزوں سے آزادی مانگنے والے ہزاروں لوگ اپنے فگار سینوں کے ساتھ اس باغ میں جمع ہوئے تھے۔ ان میں سکھ، ہندو، مسلمان سب شامل تھے۔ پھر جنرل ڈائر نام کے ایک درندے نے ان پر موت کی بالش کر دی تھی۔ زیر نظر تصویر میں ایک شخص کمر پر گولی کا زخم لے کر زمین پر اوندھا پڑا تھا۔ اس کے ارد گرد بھاگتے دوڑتے لوگوں کے پاؤں اور پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں۔ 9-10 سال کا ایک بچہ بھی اس تصویر میں موجود تھا۔ وہ اس زخمی کا بیٹا تھا۔ وہ اپنے باپ پر اوندھا گرا ہوا تھا، جیسے اسے مزید گولیوں سے اور ان لاٹھیوں سے بچانا چاہتا ہو جو عالم وحشت میں آفت زدہ لوگوں پر برسائی جا رہی تھیں۔ بچے نے باپ کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا ہوا تھا اور پلٹ کر اس سپاہی کی طرف دیکھ رہا تھا جس نے اس کے باپ کو مارنے کے لیے لاٹھی دونوں ہاتھوں میں اٹھا رکھی تھی۔ بچے کی آنکھوں میں نظر آنے والی چمک بے مثال تھی۔ اس میں خوف تو بے شک تھا مگر اس میں ایک آگ بھی تھی، ایک نر شیر کی سی دلیری، خوفی اور غضبناکی۔ اس چمک نے اس فوٹوگراف کو یادگار بنا دیا تھا۔ اس تصویر کے نیچے آنیہ کے جد امجد ہاشم علی نے جو 2-3 پیراگراف لکھے تھے وہ بھی اپنی جگہ یادگار تھے۔ آنیہ انہیں کئی مرتبہ پڑھ چکی تھی۔ اس تصویر میں انہوں نے اس تصویر کا سیاق و سباق بیان کیا تھا۔ انہوں نے تصویر کا عنوان شیر بچہ رکھا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا، میں قیامت کی اس شام خود جلیانوالہ باغ میں موجود تھا۔ میں انگریز حاکموں کی اس ناقابل بیان شفاقی اور درندگی کا چشمدید گواہ ہوں۔ اس وحشی جنرل ڈائر نے اپنے ایک بیان میں خود کہا ہے، میں نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے نہیں، ان کو سزا دینے کے لیے گولی چلوائی تھی، اور اس وحشی کی سزا نے سینکڑوں بے گناہوں کو خاک و خون میں نہلا دیا۔ سینکڑوں جاں بلب ایسے تھے جن کے لیے طبی امداد کے راستے مسدود کر دیے گئے اور انہوں نے تڑپ تڑپ کر جان دی۔ مقامی ذرائع کے مطابق 1000 سے زائد لوگ اس بے رحمانہ فائرنگ کی بھینٹ چڑھے۔ یہ تصویر ایک ایسے مسلمان بچے کی ہے جو اپنے زخمی باپ کو بچانے کے لیے اس کے اوپر گر گیا تھا اور ابا ابا پکار رہا تھا۔ گولیاں اس کے سر کے اوپر سے گزرتی رہیں اور وہ اپنے باپ سے چمٹا رہا۔ وہ اپنے باپ پر برسنے والی گولیوں اور لاٹھیوں کے لیے ایک ڈھال بن گیا تھا۔ یہ تصویر اتارے جانے کے چند سیکنڈ بعد وہ اپنے باپ کے دفاع میں دیوانہ وار ایک سپاہی کی ٹانگوں سے چمٹا اور اسے گرا دیا۔ اسی دوران میں ایک اور شخص اس کی مدد کو پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ مل کر اس نے اپنے زخمی باپ کو گھسیٹا اور خطرے والی جگہ سے دور لے گیا۔ میری معلومات کے مطابق وہ زخمی شخص ان قریباً 1500 زخمیوں میں شامل تھا جو بعد ازاں زیر علاج ہوئے اور مختلف اسپتالوں میں پہنچائے گئے۔ اس 10 سالہ بچے کی حیران کن شجاعت کا بس 10-20% حصہ ہی اس فوٹوگراف میں قید ہو پایا ہے۔ باقی میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا اور میرے حافظے میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں اس روز تہہ خانے میں بیٹھے بیٹھے اور اس تصویر کو دیکھتے دیکھتے آنیہ کے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا۔ یہ تصویر 1919 کی تھی اور اب 2019 تھا۔ پورے 100 سال گزر چکے تھے اس تصویر کو۔ ان 100 سالوں میں کیا کچھ ہو چکا تھا۔ یقیناً یہ شجاع لڑکا جوان ہو کر اور پھر شاید بوڑھا ہو کر مر چکا تھا۔ اس کے بچے بھی مر چکے ہوں گے۔ اب شاید تیسری نسل ہوگی۔ کون تھا یہ بچہ؟ کس فیملی سے تعلق رکھتا تھا؟ اب کہاں تھے یہ لوگ؟ کئی سوال یکایک آنیہ کے ذہن میں ابھر آئے۔ آنیہ کے جد امجد ہاشم علی نے اسے کسی قدر نڈر اور بہادر فیملی کا شیر بچہ قرار دیا تھا۔ اس شیر بچے کی زندگی کہاں اور کیسے گزری، اور اب اس کی اولاد کہاں ہے؟